بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مذہبی آدمی تھا جو مصر میں رہتا اور اس نے عمرہ جانے کی فیصلہ کیا۔ ایک رات اس نے ایک بہت ہی واضح خواب دیکھا جس میں ایک آدمی اس کے پاس آیا اور بولا، میرے بات دھیان سے سن لو، جاؤ اور اپنی پڑوسی کو اپنے ساتھ عمرے لے جاؤ، یہ مت کہو کہ یہ ایک خواب ہے۔ وہ کچھ الجھنے میں اٹھ گیا اور تھوڑا چکر کھا کر اس خواب کو ایک بہتر معمولی سا خواب سمجھ کر سو گیا۔ اگلے رات جب اس نے سویا، وہی آدمی پھر سے نظر آیا اور بولا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، میں تمہیں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اپنی پڑوسی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس آدمی نے یہ خواب کو اس سے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا، تو اس آدمی نے خواب کے تعبیر کرنے والے سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس سے کہا، اگر یہ خواب تیسری بار آتی ہے تو یہ صاف ہے، اسے عمرے پر لے جاؤ، لیکن کیا تم اپنی پڑوسی کو اچھے سے جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، لیکن میں اسے کبھی مسجد یا نماز کرتا ہوا نہیں دیکھا، وہ تو نماز کے لیے نہیں جانا۔ اگلی رات پھر سے وہی خواب دیکھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر گیا۔ اس کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، السلام علیکم میرے پڑوسی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پڑوسی نے اسے اندر بلایا، پھر اس نے کہا، مجھے امید ہے تم آؤ گے، کیا تم میرے ساتھ عمرہ آ سکتے ہو؟ پڑوسی نے حیران ہو کر جواب دیا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ دعا کیسی کرنی ہے، عمرہ کیسا جاؤں؟ اسے تسلی دی، تم چنتا مت کرو، میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گا۔ پڑوسی نے کہا، مجھے تو وضو بنانا بھی نہیں آتا۔ اس نے کہا، میں تمہیں سب کچھ سکھانے کا وعدہ کرتا ہوں اور ساری خرچہ میں ہی اٹھاؤں گا۔ پڑوسی بہت حیران ہوا۔ کچھ دنوں تک اس نے اپنے پڑوسی کو وضو بنانا اور دعا کرنا سکھایا۔ پھر دونوں ساتھ میں مکہ گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنی پڑوسی کے ساتھ ہر قدم پر رہا۔ پڑوسی پر گہرا اثر ہوا اور اس نے اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کیا۔ جب وہ رات ہوٹل میں تھے، پڑوسی نے اپنے حرم جانے کی خواہش کی اظہار کیا، میرا بھائی، میں سالوں برباد کیا ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ آدمی مسکرایا اور حوصلہ دیا اور کہا، بالکل جاؤ اور اپنے وقت لو۔ پہلا دن پڑوسی حرم گیا اور جلدی لوٹ آیا، لیکن دوسرا دن وہ زیادہ دیر تک رک گیا اور اس بار وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ وہ آدمی اسے ڈھونڈنے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا پڑوسی وفات ہو گیا، وہ بھی حرم کے سامنے سجدے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے پریوار والوں کو مصر میں ان کی وفات کے بارے میں بتایا، جو حیران ہو گئے۔ انہوں نے جنازہ اور دفن کا انتظام کیا جو مکے میں ہوا۔ دن گزرتے گئے اور وہ آدمی ان عجیب واقعات کے بارے میں سوچتا رہا، یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ اس نے خود سے سوال کی، یہ آدمی تو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس کا انتقال سب سے مقدس جگہ پر کیوں ہوا؟ پھر اس نے پڑوسی کی بیوی سے ملاقات کی اور اس نے پوچھا، مجھے کچھ جواب چاہیے میری بہن۔ جب میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے شوہر سے کہا کہ وہ میرے ساتھ عمرہ جائے، آپ کو پتا ہے کہ میں اسے اچھے سے نہیں جانتا ہوں۔ سچ بات یہ ہے کہ مجھے یہ خواب میں آتے رہے اور تعبیر ہوتی رہی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ اس کا راز کیا تھا، اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، ہمارے محلے میں ایک بوڑھی عورت ہے، وہ ان کی مدد کرتے تھے اور ہمیشہ اس کی تنخواہ کا ایک حصہ دیتے تھے۔ اس بوڑھی عورت کی صرف ایک ہی دعا کرتی تھی، اللہ تمہیں ایک اچھا انت دے، اس سے زیادہ میں کچھ دعا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس بوڑھی عورت کی دعا اللہ نے قبول کر لیا۔ اس آدمی کا انتقال سب سے مقدس جگہ پر ہوئی۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔